بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اصحاب پر۔ ستابہ قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی تر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا میزبان زبیر الفی پروگرام خوشبو مدینی کی اس میں حاضر ہے۔ پورا ماہ مقدسہ میں ہم آپ کے ساتھ رہے اور اس پروگرام میں ہمارے مہمان سناخواں بھی آتے رہے اور وہ پارٹیسپینٹ بھی آتے رہے جنہوں نے اس نعتیہ مقابلے میں بھی شرکت کی، اور پورے ماہ میں، پورے رمضان کے اس مہینے میں آتے آتے آج اس مقام پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ آج ہم اس پروگرام کا فائنل کر رہے ہیں۔ وہ جو کمپٹیشن جس کا بار بار آپ اعلان سماعت کرتے رہے، آپ دیکھتے رہے کہ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور اس کا فائنل ہو جائے گا، انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا، تو آج ہی اس کا فائنل ہے۔ وہ بچے اور بچیاں جنہوں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، ہمارے اس پروگرام میں آتے رہے اور نعتیں پڑھتے رہے، آج ہمارے ساتھ وہ بھی شامل ہوں گے، اور وہ ہمارے مہمان سناخواں بھی شامل ہوں گے جو کمپٹیشن کے علاوہ بھی ہمارے اس چینل پہ آ کے انہوں نے ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ یہ تو ہمارے اس نعت کا فارمیٹ ہے، اس خوشبو مدینی کی فارمیٹ ہے، اس میں ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام کی رونق، اس پروگرام میں اس کو چار چاند لگانے کے لیے، اس پروگرام کو مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر ہماری خوش نصیبی، خوش بختی، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین فیس میڈیا گروپ محترم جناب سید محمد قاسم شاہ صاحب۔ یہ بھی ہمارے مہمان ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، اور میرے ساتھ آج کو ہوسٹ کے طور پر، میں تو کو ہوسٹ تو نہیں کہوں گا، یہ ایک تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں، صحافت کی دنیا میں ایک اپنا اعلیٰ مقام، ایک معیار رکھتے ہیں، اور اس فیس میڈیا گروپ کے CEO ہیں جناب محترم عبدالاحد فاروقی صاحب، یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ناظرین، ان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب عبدالاحد فاروقی صاحب، آپ اس پروگرام میں میرے ساتھ میری معاونت بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ بالکل انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور جناب چیئرمین فیس میڈیا گروپ محترم جناب سید محمد قاسم شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کو خوش آمدید دیتا ہوں سر، آپ تشریف لائے اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو آگے تاکہ ان کا فیوچر ہے، مستقبل ہے، کس طرح یہ جائیں گے، آج آپ کے ہاتھ سے انشاءاللہ یہ وہ بچے جو اس پروگرام میں ون کریں گے وہ آپ کے ہاتھ سے انشاءاللہ انعام ملیں گے۔ جزاک اللہ۔ اصل میں شاہ صاحب، ہم نے جو تھوڑا سا فارمیٹ ہم نے بنایا تھا اس پروگرام کا، تو اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ان بچوں کو، ان آواز کو آگے لایا جائے جو کسی وجوہات کی بنیاد پر یا اپنے کسی سینئر کے جو سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو ٹیلنٹ ہے، وہ جو آواز ہے، وہ آگے نہیں آ پاتی، اس کو ہمارے جو لاکھوں کروڑ لوگ ہیں وہ سن نہیں پاتے اور وہ ہمارا ٹیلنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ ہم اور بھی اداروں میں دیکھتے ہیں تو وہ کم پروفیشنل جو ایک بڑی آواز ہے، بڑے نام ہیں، وہ انہیں کے گرد ماحول گمراہ ہوتا ہے اور کوئی نئی آواز نہیں ملتی۔ ہم نے اس مہینے یہ کوشش کی، نقوی صاحب نے بھی بڑی اس پر محنت کی ہے، ہماری ٹیم نے بھی اس پر بڑی محنت کی ہے کہ اس پر ایسے بچوں کو آگے لایا جائے جو بچے کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر آگے نہیں آتے ہیں، ان کی بیک سپورٹ نہیں ہوتی، ان لوگ جو ہے وہ بچے آگے نہیں آ پا رہے، کوشش تھی۔ تو یہ آج ساتھ میں بڑا اس میں بڑی کاوش ان کی، ان کے چینل کی، فیس میڈیا گروپ کی، میں دل کی اتگرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کوشش ہے، چھوٹی سی کوشش ہے انشاءاللہ، اور یہ 2 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے جی، اور انشاءاللہ جو اور آگے آنے والے دنوں میں اس کو اور تقویت دیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ہمارے درمیان
مہمان شخصیات موجود ہیں اور اس کے فیس میڈیا گروپ کے جو چیئرمین ہیں جناب سید محمد قاسم شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، جناب عاطف فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید فرقان حمید سے کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے درمیان موجود ہیں محمد اختر علوی. یہ تلاوت کلام بینات سے اس مقدس پروگرام کا، اس محفل کا آغاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الكبير. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. تمام حمد و ثنا اس رب العزت کے لیے مخصوص ہے جو پوری کائنات کا رب ہے. وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی مالک الملک ہے. تمام جہانوں پر اسی کی حکمرانی اور بادشاہت ہے. کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے. وہ کبیر و ستار بڑا حکمت والا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا کرتا ہے. الحمدللہ تلاوت کلام مجید فرقان حمید سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی اور اب ہمارے درمیان وہ بچے موجود ہیں جو ہدیہ نعت پیش کریں گے. لیکن اس سے قبل ہم جو ہے عاطف فاروقی صاحب میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں، معاونت کر رہے ہیں، ان کی جانب چلیں گے کہ یہ جیسے ابھی ہم پروگرام کی شروع میں بات کر رہے تھے کہ اگر اس سلسلے کو کنٹینیو اس کو ہم رمضان مبارک تک محدود نہ رکھیں اور اس کو اس کے بعد بھی، کیونکہ ہمارے یہاں جو ایک سلسلہ ہے جو ہم خاص طور پہ بر صغیر میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ بر صغیر میں پاکستان میں، تو ہم نے کچھ مہینے کچھ دن مخصوص کیے ہوئے کہ جو مذہب کا نام لیا جائے، نعت کا نام نعت کو پڑھا جائے، تو اس کا ایک مخصوص مہینہ ہے، مخصوص دن ہے. تو میرا خیال ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی دنوں والا مہینوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو عشق رسول ہے اور یہ تو وہ کنٹینیو سلسلہ ہے، کنٹینیو رہنا چاہیے اور اس کو تواتر کے ساتھ نئے بچے نئی آوازوں کو آگے لانا چاہیے. اور اسی سے کیونکہ جو اس وقت جدید دور ہم دیکھ رہے ہیں تو آلریڈی ہم پہلے لائبریریوں سے دور ہو گئے، کتابوں سے دور ہو گئے اور بہت ایک چھوٹے سے باکس میں محدود ہو کے رہ گئے. تو ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ بھی کوئی مائکرو نہ ہو جائے، چھوٹا سا نہ رہ جائے اور یہ ہمیں خوف ہے اور یہ کوئی کسی چیز کا حصہ نہ بن جائے. تو اگر اس کو ہم کنٹینیو، کیونکہ میرا خیال ہے آپ اور ہم جس مراحل سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اسکول لائف سے لے کے یہاں تک قرأت کے مقابلے ہوا کرتے تھے اور نعت کے مقابلے ہوا کرتے تھے، تقاریر کے مقابلے ہوا کرتے تھے، جو ختم اس کا فقدان ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. اور قرأت تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے. اور یہ جو ہم ایک محفل سجاتے ہیں یہ بھی ایک 20-30 دن کی محفل رہ گئی ہے. یہ کچھ زیادہ ہم ربیع الاول میں اس کو سجا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر 10 مہینے دور ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال یہی ہے کہ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ سلسلہ تاکہ نہیں آنے والی نسلیں یا نئے بچے، جس آگے ٹیلنٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو ٹیلنٹ جب ہی ہوگا جب اس کا ایک کمپنی سے کام ہو رہا ہوگا، اس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہوگا، تو اس میں سے بھی نئے بچے اور نئی ٹیمیں نکل جائیں گی. میرا موقف اس طرح ہے.
شاہ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا یا آپ نے بھی کبھی نعت پڑھی ہوگی بچپن میں یا آپ نے ایسی محفلیں دیکھی ہوں گی, تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے؟ جی میری بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا میری کوئی ڈیٹ آف برتھ جو ہے 1962 17 جولائی اور اسلام آباد میں ایک کمپریہنسو ہائی اسکول میں پڑھتا تھا. مجھے بچپن سے ہی شوق تھا کہ میں اسکول میں پریڈ جب شروع ہوتی تھی تو ہم پہنچتے تھے تو سب سے پہلے کیونکہ تلاوت قرآن پاک ہوا کرتی تھی, پھر نعت ہوتی تھی, پھر اس کے بعد ہماری وہ ترانہ ہوا کرتے تھے. تو میرے جو ٹیچر تھے اسلامیات کے وہ شبیر شاہ صاحب تھے اور بڑے زبردست قسم کے وہ ٹیچر تھے. وہ اکثر وہ مجھے جو ہے نا میں تھوڑا سا نالائق قسم کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت میں, لیکن میرے کو وہ نعت پہ کھڑا کرتے تھے کہ میں نے 1 دفعہ پڑھا, پھر 2 دفعہ پڑھا, پھر 3 دفعہ, پھر میں نے ایسا ہی پڑھا کہ وہ اکثر پھر مجھے ہی بلایا کرتے تھے. واہ کیا بات. تو میری خواہش ہے, بڑی اچھی بات کی آپ نے محترم فاروقی صاحب, آپ ایک ماشاء اللہ خوبصورت انسان ہیں اور آپ سے بھی مل کر بڑی انتہائی خوشی ہوئی کہ فیس چینل کو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کی بڑی اچھی خواہش ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اسلامیات کے لحاظ سے جو آپ کر رہے ہیں اسلامی پروگرام, اس کو میرا خیال ہے آپ لوگ اپنے چینل میں کنٹینیو کریں. شاید اس سے ہمارے جو ٹیلنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے, بچے جو معصوم جن کا ایک وہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اسی طرح نہیں کریں. آپ وہ دیکھیں, میرے کو یہ بات اس وقت کرنی تو نہیں چاہیے, لیکن میں وہ انڈین چینلز دیکھتا ہوں, وہ ہر قسم کے وہ ٹیلنٹ کو نکالتے ہیں اور وہ اپنے وہ مذہب کو دکھانے کے لیے. تو کیا ہمارے پاس اس چیز کی کوئی کمی ہے؟ ہمارا تو گھر گھر بچہ اسلام کے معاملات سے بیٹھا ہے, ماں دین دے رہی ہے. نہیں, آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر جو چند سال پہلے اگر ہم 10-15 سال 20 سال پیچھے چلے جائیں تو نعت سے متعلق کچھ بڑے نام ہوا کرتے تھے پاکستان میں, اور وہ اب اس حساب سے آج کے وقت کے لحاظ سے وہ نام ہمیں نظر نہیں آ رہے. اعظم چشتی صاحب کتنا بڑا نام تھا, بہت بڑے نام, نیازی صاحب اتنا بڑا نام تھا. لیکن اب اس جو لیبر کے ہمارے پڑھنے والے ہیں, یہ فقدان ہیں, وہ نام نہیں آ رہے. اور جب اب صدیق اسماعیل صاحب ہیں, وحید احمد قاسمی صاحب ہیں, اب یہ عمر کے اس حصے میں جا رہے ہیں کہ شاید اب نئے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے بڑے ناموں کی ضرورت ہے, اور یہ اسی صورت میں ہوگی جب ہماری نرسری ہوگی. صاحب آپ تو صحافت سے آپ کا تعلق ہے, یہ سوال جو ہے نا تھوڑا سا ادھر مڑ جائے گا کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے نا کمرشلزم آ گیا. جی, تو یہ بڑے نام جو ہیں ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں, ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, بڑا ادب کرتے ہیں ان کا, لیکن انہوں نے نعت کو کمرشلائز کر دیا. کمرشل جب ہو گیا تو ہر بندہ جو ہے کہ وہ نعت کم پڑھ رہا ہے, کمرشلزم کی طرف نہیں. آپ کی بات علوی صاحب بالکل درست ہے, لیکن دیکھیں میری یہاں محفل ہوتی ہے تو میری خواہش ہے کہ میں فلاں صاحب سے پڑھواؤں, اور ان کے پڑھوانے کا جو معاوضہ ہے یا جو ہدیہ ہے وہ میں خود چوائس کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں. یعنی میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس معاملات کو خرابی کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں. میں ان کے وقت کی قیمت دے رہا ہوں, میں ان کو کمرشل بنا رہا ہوں. اس سے پہلے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی محفلوں میں پڑھنے والے آیا کرتے تھے, ان کا تعلق کمرشل سے نہیں ہوتا تھا, نہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا شاید ہمیں ٹیکسی کا کرایہ بھی نہیں ملے گا جانے کا, لیکن وہ پڑھتے تھے اور رات کے 2 بجے 3 بجے 6-8 محفلوں میں جایا کرتے تھے ایک رات میں. تو آج وہ ماحول نہیں ہے, وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. لیکن ابھی آپ نے بھی اس پروگراموں میں یہاں پر دیکھا جو پڑھنے والے آئے تو انہوں نے سب سے پہلے لفافے کے وزن کو ناپنے کا لفافہ کتنا وزنی ہوگا. تو جب ابھی یہاں پر یہ حال ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے. تو میرا خیال ہے اس ماحول کو ہم نہیں ختم کرنا ہے اور کمرشل جو ہے ان کو اس سے نکالنا ہے باہر, کیونکہ جو نام ہم اپنے لبوں سے لے رہے ہیں یہ لب ہمارے اس قابل ہے نہیں. بالکل بالکل, اور اس لب سے اس پاک ذات کا نام ہمارے لبوں سے نکلتا ہے. میرا خیال ہے یہی ہماری خوش نصیبی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کا معاوضہ طے کریں یا اس کے آنے کی قیمت وصول کریں. تو پھر میرا بالکل ایسا ہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ میں یہ بات کلیتاً لکھ دیا ہے, اپنے کہہ دیا ہے کہ نعت کی صورت میں کوئی پیسہ دینا یا دل میں بھی خیال کرنا حرام. بے شک اعلیٰ حضرت جن کے ہم ماننے والے ہیں
احمد رضا خان گجوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تصنیف میں یہ بات مینشن کر دی، لیکن اس کے باوجود ہم اعلیٰ حضرت کا نام تو بڑے پرتپاک انداز میں لیتے ہیں، لیکن ان کے جو فرامین ہیں ان کا عمل نہیں کرتے. لیکن اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد انشاءاللہ. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، خوشبو مدینی کی پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں، اور یہ فائنل پروگرام چل رہا ہے خوشبو مدینی کی، اور اس میں ہمارے جو پارٹیسپینٹ تھے، جن بچوں نے ہدیہ نعت پیش کیا، پورے ماہ ہمارے ساتھ آتے رہے اس مہینے کے اندر، اور ان کی بڑی کاوش بچوں کی، انہوں نے بڑی ہمت کی اور بارگاہ مقصود کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خون نشاور فرماتے رہے. اور آج اس پروگرام کا فائنل ہے، پروگرام کے اختتام پر ہم پہنچ رہے ہیں اس نعتیہ کمپٹیشن کے. ہمارے درمیان محمد ابیان جو صلاخاں ہیں، کم سن ہیں لیکن بہت خوبصورت پڑھنے والوں صلاخانوں میں سے ایک صلاخاں ہیں، جن کا ہم نے سلیکشن کیا ہے اس فائنل کے لیے. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب کم سن صلاخاں صوفی محمد ابیان. جی ابیان، آج کے اس فائنل محفل نعت میں، اس کمپٹیشن میں آپ کیا پیش کریں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ کلام کس کا لکھا ہے بتائیں آپ کو؟ یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ نعت پڑھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شاعر کا پتہ ہونا چاہیے. یہ احمد رضا خان گجوی لکھا ہے، اور یہ جب شاعر آپ دیکھیں گے نا تو پھر آپ اس کلام میں بھی مزہ آئے گا، آپ پڑھنے میں بھی اور سننے والوں میں مزہ آئے گا. آپ ایسی پروگرام سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس پروگرام میں اس کلام میں کتنی جان ہے اور آپ میں کتنی جان ہے. حضور میری تصویر بہار آپ سے ہے، حضور میری تصویر بہار آپ سے ہے. میں بے بہار آپ سے ہے. کہاں مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تصویر بہار آپ سے ہے. میری تم ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز
सोनी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें आपने कोशिश की पढ़ने की, लेकिन आपने वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि आपने प्रैक्टिस की, उस अंदाज में आपने प्रैक्टिस नहीं की। अगर प्रैक्टिस करते तो मजीद इसमें अच्छा हो जाता। फिर भी बहरहाल आपने अच्छा पढ़ा और आप कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शाह साहब, जिस तरह के एक कंपटीशन चल रहा है, हमारा नाती मुकाबला चल रहा है, तो इसमें वो जो मोहब्बत है ना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नात खान नातें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें वो मोहब्बत, वो चाशनी, वो नजर नहीं आती। बात फिर वही कमर्शियलिज्म की तरफ जा रही है। लेकिन इसमें क्या हम ऐसा करें, आपके क्या एक्सपीरियंस है, हम क्या ऐसा करें कि हम उस चीज से अपने बच्चों को कमर्शियलिज्म से बाहर निकाल सकें? क्या करेंगे हम? असल चीज ये है सर कि जब तक हमारे मुल्क में से ये फारूकी साहब ने थोड़ी देर पहले एक बड़ी खूबसूरत बात बताई, किबला हजरत जनाब सैयदी मोहम्मद साहब मेरे वाली साहब थे और उनका वफात आज से 1.5 साल पहले, और बहुत गुरडे शरीफ से उनका एक बहुत बड़ा मुसलसल है और हमारा खानदान जो है उनको पीर शाह साहब के खानदान को, यानी पीर मेहर शाह साहब के खानदान को 10 किया हमारे खानदान, हमारा उस्ताद खानदान है उनके पास। तो पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की तो क्या बात है, तो एक बहुत बड़े दानिश्वर भी थे, अदीब भी थे, बहुत बड़ी रूहानी शख्स, और इतनी बड़ी रूहानियत थी उनके अंदर कि वो सही पीर मेहर शाह साहब के ही चलते हुए जा रहे थे। मैं तो यही कहूंगा जी कि जब तक हमारे मुंह से कमर्शियल सिस्टम नहीं खत्म होगा तो उसमें वो चीज नहीं पैदा होगी जो आप तलाश कर रहे हैं, उसको खत्म करना चाहिए। हाँ, मैं पहले पता है आपकी बात हो रही है, पहले जो पढ़ने वाले हुआ करते थे किताब, उसमें एक ताल्लुक अपनी रूहानियत का और अपनी आवाज का हुआ करता था बराह रास्त। अब कुछ जदीद सिस्टम हो गया, कुछ साउंड का भी सहारा ले लिया गया, कुछ लेयर का भी सहारा ले लिया जाता है, और अब वो आधी आवाज भी आपकी अपनी नहीं होती और आधा एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। आप अगर पढ़ने वालों को सुनेंगे तो, और अगर पुराने पढ़ने वालों को सुनेंगे तो जमीन आसमान का फर्क होगा। एक जाती आवाज, जाती आपकी तर्ज और जाती जो अंदर की मोहब्बत और कशिश है वो बहुत कम नजर आती है। अब ऐसा लगता है कि एक प्रोफेशनल अंदाज है कि चीखने चिल्लाने को, डुलने डुलाने को पढ़ना तस्वुर किया जा रहा है। अब वो बात नहीं रही, मेरा ख्याल ये। बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं। असल में बात ये है कि हमारे जो लिखारी हैं, जो नात लिख रहे हैं, मैं तो जो नात लिखता है उसका बहुत बड़ा मर्तबा है, लेकिन मैंने उसको लिखारी कह दिया। उसकी वजह ये है कि वो जो हमारे इंडियन जो हमारे जो सॉन्ग्स हैं उसके वजन पे वो अशार लिख रहे हैं, उसकी कॉपी हो रही है, उसके वजन पे अशार लिख। मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा मकसद यही था कि अब हम उन चीजों का सहारा ले रहे हैं। हमारी तो आवाज उसके वजन पे अशार लिखेंगे और वो जो सनाखा पढ़ेगा वो उसी के वजन पे उस नात को उसी तरह पढ़ेगा, उसी तरह पढ़ेगा। तो ये एक हमारा अलमिया और हमारा आज यहाँ बैठने का मकसद भी ये है शाह साहब, यही है क्योंकि आपने एक नया अहद किया है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर वो माहौल पैदा हो जाए जो हम बचपन में देखा करते थे। जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी लोगों को, सनाखा अहबाब जिस तरह नात पेश किया करते थे, वो शुरा इकराम जिस तरह मैंने कहा अल हज़रत की शायरी है, और इसके अलावा पीर नसीर शाह और जो पीर मेहर अली शाह साहब उनके जो शायरी है, क्या कहने साहब जब हम सुना करते थे तो लोगों के आंखों से आंसू रवा हो जाते थे और एक सत्ता पारी होता था। लेकिन वो मंजर वो चीज वो उसका फुकदान है। तो ये नागुज़ीर हो गया हमारे लिए इस बात को कि हम ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा माहौल बनाए। एक हमने कंपटीशन कराया था कुछ अर्सा पहले, तो उसमें हमने एक बात रखी थी कि हम पुराना कोई कलाम नहीं सुनेंगे, आप नया कलाम सुनाएंगे, नई तर्ज बनाएंगे। तो उसमें जब हमने ये अनाउंस किया तो मेरे ख्याल से उसमें पूरे कराची से 10 लोग आए थे, सारे चले।
کیونکہ سب نہیں پڑھ سکتے. پڑھی ہوئی نعت کو پڑھنا آسان ہے، نئی نعت کی کمپوزنگ کرنا اور نیا کلام ہونا تو یہ ایک بڑا فقدان ہمارے رہا ہے. اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہمارے ساتھ ثنا خواب بچے شامل ہیں اس پروگرام کے اندر. گفتگو انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی. ناظرین لیں گے چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین. پروگرام خوشبو مدینی کی اس میں ہم حاضر ہیں اور ہمارے درمیان وہ پارٹیسپینٹ بچے شامل ہیں جو اس پروگرام کا حصہ ہیں اور مقابلے میں شریک ہیں. ایمان کا ثبوت توانائے مصطفیٰ، قرآن کرے گفتگو سمجھائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ. واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے درمیان ایک کم سنسنہ بچی ام ہانی تشریف فرما ہے. میں ان سے درخواست کروں گا بیٹا آج آپ نے نعت سنانی ہے جس طرح آپ نے پہلے سنائی تھی. ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز ہے آپ کی، تو بڑے اچھی آواز میں آپ پڑھتی ہیں، تو آپ ایک انترا ایک آستائی جو کہ وہ آپ ہمیں سنیں گی. رحمت برس رہی ہے محمد کی شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کی شہر میں، ہر ایک بڑھ رہا مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشبان گناہوں کو گنہگار، آتے ہیں بخشبان کی شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کی شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کی شہر میں. سبحان اللہ بیٹا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے اچھی کوشش کی لیکن آپ نے اشعار بھی صحیح طریقے سے دیکھے نہیں ہیں. رحمت برس رہی ہے مدینے کے شہر میں، مدینے کی شہر میں، ہے نا. آپ نے وہ کیا، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. کوئی بات نہیں، آپ اچھا پڑھائیں اور پھر توجہ دو آگے اور محنت کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے، جزاک اللہ. ناظرین ہمارے اس پارٹیسپینٹ ہمارے جو آ رہے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، جو فائنل میں ہیں اور پہلے بھی ان سے یہ بات ہوتی رہی ہے
کہ آپ اشعار پر توجہ دیں اور الفاظ کی ادائیگی پر بھی توجہ دیں، کیونکہ ہمارا کام صرف یہ کہ مقابلہ جیتنا نہیں ہے، ہمارا نو کام پلک بھی سنوارنا ہے، اور اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح انداز میں نعت پڑھنی چاہیے، اس کے الفاظ کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے، کیونکہ اتنی بڑی بارگاہ میں ہم جو ہے کہ لب کشائی کر رہے ہیں نا، اتنی بڑی بارگاہ، ہم کسی عام آفس میں جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو بڑے سنبھل کے بات کرتے ہیں، اب کوئی آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہوں تو ہم کس طرح ان سے مخاطب ہوں گے، بڑے ہم انداز میں اور بڑے پرفیکٹ انداز میں بولنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام میں ایسے مہمان ثناخواں بھی موجود ہیں، خوشبو مدینی کی پروگرام ہے، اس میں مہمان ثناخواں بھی جناب محترم معروف ثناخواں جناب دلشاد قدیری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ خدمت پیش کریں کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائے تو صفر ہو جاؤں، اور آرزو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر۔ آمین۔ جناب دلشاد قدیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا یاد میں بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشین دل کے پردے میں روا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ میں قبر دیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے
دیدار عطا کر کیا کہنے ماشاء اللہ بہت کچھ اچھا ہے تدری صاحب. شاہ صاحب جس طرح انہوں نے کلام پڑھا قبر اندھیری میں، جب قبر اندھیری ہوگی اس میں آقا تشریف لائیں گے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور فرمایا کہ ما کنت تقول فی حق ھذہ الرجل، اس شخص کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ ما کنت تقول، کیا کہا کرتے تھے دنیا میں جب تم مٹی قبر کے اوپر جب تم چلا پھرا کرتے تھے اپنی زندگی میں لائف میں، اس وقت کیا کہتے تھے تم؟ کیا تمہارا عقیدہ تھا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ تین ہی آپشن، تین سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ تمہارا رب کون ہے، یا یہ سب کے لیے ایک ہے، سب کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو مانتے ہیں اللہ کو، جو نہیں مانتے کہیں گے نہیں ہے. تو دوسرا سوال پوچھا جائے گا کہ نبی ہو تو نبیوں کا تمہارا نبی کون ہے؟ تو نبی ڈیسائیڈ ہو جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ڈیسائیڈ ہو جائے گا اس کا کون سے نبی کا امتی ہے. اور یہ جو چوتھا سوال جو ہوگا، یہی سوال امپورٹنٹ، اس میں پاس ہو گیا تو سمجھے پاس ہو گیا. کیا دیکھیے، جو میری نبی کی شان بہار انسان کے پاس وہ ولورہ نہیں ہے، وہ عشق سے جو لوگ جس طریقے سے لے کے جا رہے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ناطخواں ہیں اور اچھے ساتھی ہیں، یہ اچھی ناطخواہیں کر رہے ہیں. لیکن میں پھر وہیں آؤں گا کہ اس سوال کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھا. جب تک یہ نیکسٹ کا نہیں ختم ہوگا تو اس کے اندر وہ جھگڑ ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو میں آپ کو یہ بتانا پسند کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ عاشق اور معشوق میرے خیر اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. دونوں میں سے یا تو اللہ معشوق ہیں یا رسول اللہ معشوق ہیں اور وہ عاشق ہیں. یہ اس کے بیچ میں ہم گھس نہیں سکتے، بس ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. بالکل یہی ہمارا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، یہ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اللہ نے چاہا تو اس سے ذکر شروع، سب سے پہلے اللہ اس کا عاشق ہوا. اور اس میں بہترین اپنا ہمارے اچھا نہیں، اس میں تجزیہ تو کیا ہے کہ جو کائنات ہے، یہ جو ایک سلسلہ ہے، یہ رب نے بنایا ہی اپنی بڑائی کے لیے. یہ ایک اس کا جو خاکہ ہے وہ ہے یہی کہ کون ہے جو فتح کرے گا دلوں کو اس کے نام سے. ہمارے یہاں یہ سسٹم جو بھی علی صاحب نے اور آپ نے بڑا تشریح کے انداز میں بتایا ہے کہ یہی فرق نہیں پتا کہ محبت نبی سے زیادہ ہے یا اللہ نبی سے زیادہ کر رہے ہیں. کیا اس کا تو اندازہ یہ ہے ہی دو افراد کے درمیان. اور ہم نے بھی، ہم کون ہوتے ہیں اس میں بیچ میں مداخلت کرنے والے یا اس کی تشریح کو، ہماری تو اس کی حیثیت اوقات ہی نہیں ہے. لیکن جو سلسلہ میرے عقیدے کے مطابق اگر نبی سے محبت کا سلسلہ ہے تو میرے خیال میں اللہ سے ہی محبت کا سلسلہ ہے. اور اگر اللہ سے محبت کا سلسلہ ہے تو نبی سے ہی محبت ہے. اس میں کوئی شک، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ میرے رب جو میرے رب کے رسول سے پیار کرے گا وہ اللہ سے تو آٹومیٹک، جو میرے رسول سے ہی پیار نہیں کرے گا وہ کسی سے کیا کہنے، وہ نہ اپنی ماں کا نہ وہ اپنے باپ کا، وہ کسی کا نہیں. میرے نبی کی شان کو ہم 200 دفعہ بھی پیدا ہو جائیں تو بیان نہیں کر سکتے کہ جس نبی نے اللہ سے کہا ہو کہ یہ میری امت ہے، اور میں اگر اپنی امت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے وہ میں تصور نہیں کر سکتا. اور اس وقت تک اللہ سے وعدہ نہیں ہے جب تک آپ پڑھتا کیا کہنے اور کہا کہ میرا امتی معلومی ہو نہیں سکتا، اس سے اس کی آگ دور ہے، اس سے پریشانیاں دور ہیں، اس کے نقصانات دور ہیں. اچھا، تو یہ
کہ آپ ان سے بھی ذرا پوچھیے کہ یہ جو ہے اپنے سسٹمز میں جو چل رہے ہیں، جو نعت خواہ حضرات ہیں، یہ ان میں سے کس کو اتنا پسند فرماتے ہیں جو پیسے سے دور ہے؟ اللہ اللہ، میرا یہ ایک ایسے یہ تو بڑا پتہ لگے کہ یہ اسی سسٹم کا حصہ ہو. یہ وہ نہیں، وہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ شاید ان کی زندگی مثال تو کہنے میں بہت پرانا کچھ، لیکن یہ تو اچھا شاہ آپ بتا سکیں. صاحب اس میں ایک تھوڑی سی گنجائش کی بات یہ ہے کہ صدیق اسماعیل صاحب سے میری بات ہے، حاجی صاحب سے. ان سے میں نے کہا کہ حاجی صاحب سنا ہے کہ آپ پیسے لیتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے. میں نے کہا حاجی صاحب نہیں کرے، میں نے سنا ہے، لیکن نہیں میں نہیں لیتا پیسے کسی سے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا وہ جو یہاں سے باہر ٹکٹ آتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ نہیں وہ تو ضروری ہے نا، ہم اپنے گھر سے جائیں گے تو کنوینس تو کم سے کم ملنا چاہیے. اب کسی کا کنوینس 500 ہے، کسی کا 50,000 ہے، کسی کا 5 لاکھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری سے کی ہوئی ہے نا، اس میں تھوڑا سا مارجن دے دیں آپ کو. جی میں کہنا چاہوں گا حضرت، بات یہ ہے کہ بہت سے نعت کہتے ہیں کہ فلاں اتنے پیسے دیتے ہیں، لیکن نعت جو ہے اپنی بچت بھی کرتے ہیں. یہ وہ کہتے ہیں ہم نعت کے پیسے نہیں لیتے، ہم ٹائم کے وقت کا ٹائم کا کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم ان نعت میں سے نہیں ہیں کہ ہم منہ سے مانگتے ہیں. طے نہیں کرنا چاہیے جو ہو. یہ اچھا میں نے تو آپ صاحب کی بات کر دی اگلی صاحب. میں نے تو میری نالج میں تو یہ تک ہے کہ باقاعدہ ڈائریز لکھی جاتی ہیں اور سیکرٹریز مختص کیے گئے ہیں اور وہ معاملات ہیں اور بالکل ایک ریٹ فکس ہوئے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے 3 نعت شریف پڑھی ہے تو ہم 1 لاکھ روپے لیں گے، وہ پڑھنا ہے تو یہ کرنا ہے. تو یہ وہ ٹائم کے پیسے ٹائم کرنے کا ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے یا آدھا گھنٹہ پڑھیں گے، جتنا بھی ہم ٹائم دیں گے اتنا ہی ہم اس کا معاوضہ ہوگا. تو اس میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہوتی ہے. جس طرح کے ناظرین، جس طرح کے آپ ایک مسجد ہے اس کے اندر آپ کوئی خطیب و امام رکھتے ہیں، مؤذن رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹ اس اذان کے پیسے نہیں ہے. وہ جو امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا معاوضہ نہیں ہے. وہ جو قاری صاحب جو پورا رمضان میں جنہوں نے تلاوت سنائی، قرآن سنایا، اس قرأت کے پیسے قرآن کے پیسے نہیں ہیں. وہ ان کی جو محنت جو ان کا ٹائم تھا اس کے پیسے. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ. خوش آمدید ناظرین. خوشبو مدینی کی پروگرام جاری و ساری ہے اور آج اس کا گرینڈ فنالے یعنی اس کا فائنل پروگرام چل رہا ہے محفل نعت کا. اور وہ بچے جنہوں نے اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا اور آج ہمارے درمیان دوبارہ موجود ہیں. ہم فائنل ان سے نعتیں سن رہے ہیں اور جیتنے والے کچھ نصیب سے رکھا ہے وہ آپ کو یہاں چینل کی جانب سے قیمتی تحفے انشاءاللہ دیے جائیں گے، جس طرح میں نے پہلے اناؤنس کیا تھا. اور اپنے اناؤنسمنٹ پہ انشاءاللہ ہم پورے اتریں گے اور آپ کو جو آپ کا انعام ہے وہ ضرور ملے گا. کچھ مہمان سراخاں بھی ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، اس سے ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں، ہمارے پروگرام کو زینت بخش رہے ہیں. ہمارے درمیان موجود ہے جناب حاجی محمد اسحاق اویسی صاحب. پہلے بھی آپ فیس میڈیا ٹی وی چینل پر آپ نے ان کی باتیں سنی اور آج ایک بار پھر تشریف لایا. جزاک اللہ. اویسی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شاہ صاحب ہمارے نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو میں نے کہا میں چند اشعار شاہ صاحب پہ آپ کو سنا دوں. لیوائے ہم کے سائے میں سر جھکا کے چلے، غلام حشر میں جب سید البرا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ، تذکرے جہاں بھی سلطان الانبیاء. وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان، وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان،
وہ ان کا حسن کے جز بھی منہ چھپا ہے. ان کا حسن کے جز بھی منہ چھپا ہے. اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے. جناب اسحاق اویسی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آگاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نصیر صاحب کا ذکر ہے تو یہ نصیر صاحب کے طرف سے انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. کیا ہے کشتیاں کنارے سے لگائے ہوئے کیا ڈوبے گرائے ہوئے کیا ڈوبے مد کے گرائے حاضر و ناظر حاضر و ناظر نور بشر کچھ شکر کر وہ تیرے ہاں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اور نام آتے ہی نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ سلائے ہوئے ہیں. اور بوسائے جگ سے بوسائے جگ سے ہمیں روک نہ کوئے خود نہیں آئے ہاں خود نہیں آئے مہمان بلائے
بدلری آئے ہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں اور کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پر بتا تو میزان پر سردار بی ہاں سردار بی سردار بی کیا کہنے بہت بہت کیا کہنے ہمارے مشرق خانے کی شان و شوکت میں اضافہ کیا کہنے نام اتنی بڑی کتنے مہر علی کتنے تیری سنا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا مشتاق حکیم کیا کہنے مشتاق ماشاءاللہ بہت اچھا کلام آپ نے پڑھا جزاک اللہ بہت شکریہ احد بھائی آپ ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی نہیں ختم آپ ایک صحافی ہیں اور میرے خیال میں صحافت جو ہے نا ترجمانی کرتی ہے صحافت کی میننگ اگر کہیں تو یہ ترجمان ہوتی ہے سوسائٹی ترجمان ہوتی ہے کلچر ترجمان ہوتی ہے اپنے اسلاف کی تو یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ثنا خان پیش کرتے ہیں یہ ترجمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیسک جس طرح کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک سلسلہ جاری و ساری ہے اسی طرح صحافیوں میں بھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا کہ سیرت کے حوالے سے کام بھی ہوا بہت بڑھتا رہا کرتے ہیں صرف ثنا خوانی نہیں ہے بلکہ سیرت بھی ہے وہ سیرت کا تعلق صحافت سے ہے کیا کہیں گے بالکل آپ کی بات میں اس طرح آگے بڑھاؤں گا کہ ترجمانی اپنی جگہ ہے مسئلہ ہے ایک سلسلے کو آگے لے کے چلنے کا اور ایک سسٹم کو دوسرے سسٹم میں منتقل کرنے کا ایک نسل سے دوسری نسل میں انٹر ڈالنے کا مسئلہ یہ ہے کہ بات آ کے پھر وہی ہوتی ہے کہ اس تمام سسٹم کو دل سے اور اس کے ساتھ انصاف کیا جائے جب آپ دل سے انصاف کریں گے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ہے کہ ہم اپنی ٹائم کی بھی قیمت وصول کر رہے ہیں ہم آنے جانے کی بھی اور ایک معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا فقدان میں نے اور دیکھا ہے کیونکہ میں ہم بھی چھوٹے موٹی ایسی محفلوں میں بڑی خواہش رکھتے تھے کہ اسحاق بھائی جیسے ناخواں کو بلایا جائے یا صدیق اسماعیل جیسے ناخواں میری محفل کی رونق بنے لیکن اس میں مایوسی یہ ہوتی تھی کہ شاید ہم نے 5-5 ان کی رہائش گاہوں کے چکر لگائے یا تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا یا شاید ہمارے کیا کہتے ہیں لفافوں کا بدن بہت ہلکا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا تو جب آپ اپنے ایک سسٹم کے ساتھ جو اللہ نے آپ کی ایک ذمہ داری لگائی ہے ترجمانی کرنے کی اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی اس سسٹم میں اگر آپ اس سسٹم کو شامل کر لیں گے تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے جہاں تک آپ نے سیرت کی بات کی دیکھیں آپ یہ نعت رسول مقبول اپنے لبوں سے ان کی شان بیان کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے جب یہ شان بیان کر رہے ہوں گے نا تو ان کے لب بتا رہے ہوں گے کہ ان کی سیرت کیا ہے اللہ کیا بات ان کا عقیدہ کیا ہے ان کا کردار کیا ہے اور ایک وہ لب ان کا بھی کردار ہوتا رہا ہوگا آپ خود سننے والے سمجھنے والے محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان کو اگلے پروگرام میں جانا ہے تو شاید جو وہ پڑھ رہے ہیں نہ وہ اس کے ان کا عقیدہ اس وقت ان کا ساتھ دے رہا ہے نہ ان کا کردار ان کا ساتھ دے رہا ہے یہ بات تو آپ نے بالکل بجا فرمائی نہ ان کے لب یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اس محبت اور عقیدے کی بات ہو رہی ہے اس سیرت کی بات ہو رہی ہے
आगे जैसे में मेरा जो सवाल था ना, वैसे मैं ये कहना ये चाह रहा था कि जिस तरह की सीरत पे लोगों ने काम किया ना, तो साफी जो है ना सीरत को सामने लेके आते हैं। तो आपकी नजर में ऐसे कौन से साफी गुजरे हैं कि जो आप सल्लल्लाहु की सीरत मुबारक को इस तरह जिस तरह के सनाखाम लेके आते हैं, तो आपकी नजर में देखिए मैं आपको बताऊं, आप लोग मेरा ख्याल है बहुत इकबाल अजीम साहब, प्रोफेसर इकबाल, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आज भाई कथा करानी कि आप बड़ी छुपे अंदाज में आज इसी तरफ रहे थे। जी जी छुपे अंदाज में। देखिए अच्छा एक बात जाकर हो रही थी जी, प्रोफेसर इकबाल अजीम साहब के कलाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्या दुनिया के बहुत हर कोने पर और बहुत बड़े नाम कलामों को पढ़ा है, और एक वो उनका सिलसिला भी सीरत से और सहाफत से जुड़ता है। उसके अलावा महमूद शाम साहब का अगर हम नाम लें, महमूद शाम साहब आज भी सहाफत से ज्यादा जो सीरत है और जो उनका बड़ा खूबसूरत से, तो वो बहुत ज्यादा उससे बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर हिंदुस्तान में आप चले जाएं, जो दो नाम बहुत ऐसे नाम है, रईस साहब और रईस, वो ऐसा नाम है कि उनका आगाज सहाफत से, लेकिन जब वो गए तो वो दरवेश ही हो गए, उनका तो किरदार ही कुछ हो गया। तो ऐसा नहीं है, बात फिर वही आती है कि जब आप किसी चीज को एक अपना जुनून बना लें, तो वो जुनून आपसे आपका बता रहा होगा, बिल्कुल आपकी सीरत भी बता रहा होगा, आपका किरदार भी बता रहा होगा, आपके मामला भी बता रहे होंगे। और एक चीज दुनियावी एतबार से हम इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है, इस साल बैठे हुए आपके अभी दिलशाद साहब होके गए, पूरे महीने बहुत सारे सनाखा नाखा होके गए। तो मेरा ख्याल है यहाँ उनका आने का मतलब, यहाँ बैठने का मतलब, यहाँ वक्त देने का मतलब कमर्शियल तो नहीं था। ये मोहब्बत नबी से, अब उसमें कोई कमर्शियल सिस्टम नहीं, कोई मामला नहीं, और उन्होंने पढ़ा और खूबसूरत पढ़ा, वक्त निकाल के आए, तो इसके मानी सच्चे आशिक़ रसूल है। और इससे ज्यादा तो मेरा क्या कह रहे माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा आप फारूकी साहब ने बड़ी अच्छी तर्जुमानी की, बिल्कुल सनाखा बाब की। और हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए, हमारा गुमान तो अच्छा है। नाज़रीन लेके एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम खुशबू मदीने की, इसमें हम हाजिर खिदमत हैं और हमारा कंपटीशन नाती कंपटीशन जारी है और आज इसका फाइनल है। इंशाअल्लाह जीतने वाले सनाखा बच्चों को यहाँ पर चैनल की जानिब से कीमती तोहफे भी दिए जाएंगे। और हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है फैस मीडिया ग्रुप के चेयरमैन जनाब मोहतरम सैयद मोहम्मद कासिम शाह साहब और CEO जनाब मोहतरम अब्दुल अहद फारूकी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। और हदियानात पेश करने के लिए सूफी मोहम्मद अरबान भी हमारे दरमियान बैठे हैं। ये आपको इंशाल्लाह नात सुनाएंगे आज की फाइनल नात इनकी इस कंपटीशन की। आइए नाज़रीन, इसे हम नात सुनते हैं।
آپ جو ہے نا ایک کسی اور کلام کا ایک انترا سنا دو جو آپ کو بہت پسند ہے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. پروگرام خوشبو مدینے کی حاضر ہے اس میں، اور ہم بات کر رہے ہیں نعت کی کمپٹیشن کی، اور رمضان کریم کی بات ہوتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت کی بات، جس طرح کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہوتے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم، تو اسی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کائنات بنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے. لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے تو اس کائنات تخلیق ہوگا. یہ دنیا بنی ہی آپ کے لیے. ہم ناچیز ہم لوگوں نے یہاں پر کوشش کی کہ آپ کی مدحت کریں، آپ کی ثنا بلند کریں، اور جس طرح کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ فرمایا ہے، کہیں یاسین کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں الشمس والضحیٰ کہا، کہیں واللیل اذا سجا کہا، ہر قسم کے القابات سے آپ کو نوازا. کہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ابھی ہم نے آپ کے لیے آپ کی ذکر کو بلند کر. یہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی ثنا بلند کر رہا ہے. پورا قرآن جو ہے یہ آپ کی ثنا بلند کر رہا ہے. تو شاہ صاحب کیا کہیں گے اس موقع پر؟ میں آپ کو کیا کہوں، لیکن ضرور یہ کہنا پسند کروں کہ میرے اس ادارے کے اندر میرے بڑا خوبصورت ایک ممبر بھی ہے، اور ساتھ ایک خوبصورت سی او صاحب بھی ہے. میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ آج انتہائی خوبصورت الفاظ میرے بھائی بیان جی ان سے کیونکہ آپ کی نسبت ہے نا شاہ صاحب. میں تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی جو آپ کے نالین مبارک کے ان کی خاک در خاک در خاک غلاموں کی خاطر میں ان کی شان میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں، میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا جو لے کے چلے تھے اس کو میں آگے تھوڑا تھوڑا درجہ بدرجہ بنا سکوں. واہ واہ واہ. میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں سلیم چشتی صاحب اور پیر مہدی شاہ صاحب کے، وہ بہت ایک خاندان کے ذہن میں شمار ہوتے ہیں. ہمارے عرفان محمود برق صاحب ابھی وہ بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھی فاروقی صاحب کو معلوم ہے کہ وہ مدینے گئے، اور وہ مرزائیت کے خلاف اس وقت بہت بڑا پاکستان کی ہر ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سٹی کورٹ میں بہت بڑے بڑے پروگرامس، ہر مساجد ہر روز ڈیلی ہر کسی نہ کسی درگاہ میں بڑا سے بڑا پروگرام، اور 6 سے 7 ہزار مرزائیوں کو انہوں نے اللہ کا بڑا کرم ہوا بھی مسلمان کیا. اور اس سے مہر علی شاہ اور آپ پیر مہر علی شاہ صاحب نے تو باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو قائدانی جو تھا، کیا نام تھا اس کا، احمد
وہ اور شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب دونوں آئے, باقاعدہ مناظرہ ہوا. تو شاہ صاحب نے کہا کہ اس قائدانی نے کہا مرزائی نے کہ آج دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ لکھے گا وہ جیتے گا, جو زیادہ لکھ لیا وہ جیت جائے گا. تو شاہ صاحب نے فرمایا, پیر مہر علی شاہ صاحب نے, کہ اچھا یہ بات ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ تم جتنا لکھ سکتے ہو لکھو, لیکن میں نہیں لکھوں گا, میرا قلم لکھے گا. آپ نے قلم کو رکھ دیا اور قلم نے خود لکھنا شروع کر دیا. یہ ان کی کرامت ہے. ہمارا مرشد خانہ ہے, مرشد خانہ کی وجہ سے آج یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور جو پروگرام آج آپ لے کے چل رہے ہیں, اور پچھلے میرا خیال ہے کئی عرصے سے آپ اس کو, آپ خاص طور پہ اس پروگرام کو چلا بھی رہے ہیں, لیکن آج مجھے آ کر انتہائی خوشی ہوئی. ایز چیئرمین مجھے میرے بھائی نے بنائی دیا, لیکن ہے چیئرمین بیسیکلی اور سی ای او بھی یہی ہے, کچھ یہی ہے, اور اس کی ٹیم بہت اچھی ہے ماشاء اللہ, اس ادارے کو لے کے چل رہی ہے. اور اسلامی سسٹمز کو, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسٹمز کو جو لے کے یہ چل رہے ہیں, اور بچوں کے لیے یہ جو سارا انتظامات, میں نے ان کو دیکھا پچھلے ایک ہفتے سے میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد سے. نہ یہ سو رہے ہیں, ساری رات مجھے لے کے بیٹھے رہتے ہیں, صبح تک یہ لگے رہتے ہیں اپنے اسٹاف کے لیے, اپنے بچوں کے لیے تحفے طوائف کچھ لکھ رہے ہیں, سب کچھ یہ کر رہے ہیں. اس کا جو آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا نا, اس کے سلے میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میرے جو نبی کی شان و شوکت ہے اس کو ہم پیچھے رہنے دیں. انشاءاللہ انشاءاللہ, جزاک اللہ. ہمارے درمیان ایک ثنا خان موجود ہیں اختر کی, تو یہ بارگاہ سعادت نواز صلی اللہ علیہ وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے, کتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو چاہے ہر دوسرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المبتدئين. نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے, کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پروفیشنل نام 10 قسم کا اچھا پڑھتے ہو. اور اچھا, آپ جو بات کر رہے تھے حضور کی شان کی اور حضور کی سیرت کی, تو بیسیکلی دیکھیں نعت ایک طرز کی صورت میں میسیج پہنچانے کا نام ہے, لیکن اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں اور کہ اخلاق, کردار, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, غصے کو پینا, واہ واہ, کیا ہے جو
فساد ہے اس کو کس طرح ختم کرنا، اس کے ثالثی میں کردار کیسا ادا کرنا، کیا کہیں بیسکلی یہ نعت ہے۔ اللہ اللہ، اور یہ تمام چیزیں فساد، دنگا، اختلافات اس سے دور کرتی ہے، جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ 1973 میں کراچی آیا تو مجھے یاد ہے میں عوامی ٹرین میں آیا، وہ بڑی مشکلات سے آتے تھے، وہ 29-29 گھنٹے میں پہنچی 30-32 گھنٹوں۔ تو اتفاق سے مجھے کراچی کے اندر جو ہے نا پیر الہی بخش کالونی کا ایریا، کرنگی اور ادھر ادھر جانا ہوا، اور آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے نعت خواں آیا کرتے تھے، ایسے ایسے قوال آیا کرتے تھے انڈیا سے، اور لوگ ساری ساری رات ہم لوگ جاگتے تھے، اور چارپائیاں باہر بچھی ہوتی تھی، اور ہر عورت اور بچہ ہاتھ میں پھول لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پانی اور کیا کیا انتظامات ہوتے تھے، اور جنون کی حد میں وہ جو ہے وہ نعت خواں پڑھتے، اور یار یقین کے لیے ایسے لگتا تھا جیسے کوئی حسن جاگ رہا ہو، اور ہر آدمی بغیر کسی زر کے، کسی مقصد کے، وہ سچے دل سے لگا، ایک ہی مقصد ہے، ایک ان کا مقصد تھا۔ آپ کی جو بات ہے نا کاٹی تھی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بڑی خوبصورت بات بولی اور مجھے پسند بھی آئی کہ حضور کی شان جو ہے نا وہ انہی چیزوں میں بیان ہو رہی ہے۔ اللہ، اور یہ وقت آ گیا ہے، لوگ اپنی نفسا نفسی میں شکار ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس سلسلے میں جا رہے ہیں، کیا ہے، ادب، اخلاص، ہر چیز ختم ہو چکی ہے۔ تو شاید اسی چیز میں جو ہے آپ سے اور ہم سے یہ سلسلہ چلتا رہے، اور ادب کا حسن سلوک جو ہے وہ میرے نبی کا سب لوگوں کے سامنے آ جائے۔ بے شک بے شک۔ جی عادی صاحب، جس طرح کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ سیرت جو ہے کہ یہ جو نعت خوانی ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہمیں اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہمارے آقا کیسے تھے۔ بالکل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اگر ہم بیان کریں تو ہم کتنے قریب ہیں، ہم کتنا فالوورز ہیں، ہم کیا کیا امپلیمنٹ اس پر کر رہے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ بے شک۔ جب میرے رب سے اتنا گھمنڈ، اتنے تکبر سے جب میرے رب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش مانگی ہے، کتنا گھمنڈ ہوگا ان کو اپنے رب پر کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں اپنی امت کے لیے، میں نہیں جانے دوں گا ان کو آگ میں۔ اللہ، تو ہم ان کے گھمنڈ کے لیے کتنا کام کریں، ہم کیا کریں، ہم کیا کریں، ہم ان کے جو وعدہ رب سے ان کا ہے اس کے لیے ہم کتنے امتحانات ہیں، ہم اس کے ذرا برابر بھی قریب نہیں ہیں، ہم تو بڑے شرمندہ ہیں، اور ہم نہیں کر رہے وہ کام جو میرے نبی کا ہے۔ اور اگر ہم اس میں سنتوں پہ عمل پیرا ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ شاید ہی کوئی کسی دشمن کو ہماری ضرورت۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، جس طرح کرنے میں ہمارے کو ایک ساتھ چلنے میں بڑی بات ہے سر، بڑی بات ہے۔ یہ آپ ہی اس کو لے کے چل سکتے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو چلانے کے لیے جو ہے ہم کس لیے ہیں۔ میرا یہ جو چینل ہے یہ مختار چل رہا ہے، ان کی لوگوں کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ کہیں سے محفلوں کے پیسے آ رہے ہیں، کہیں سے کچھ آ رہا ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے۔ میرا بھائی جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے لے کے چل رہا، کسی کو پھول دے رہا ہے، کسی کو ایک وہ گلاس پانی پلا کر روانہ کر رہا ہے، کسی کو کوئی اس نے نہیں کہا کہ میں اتنا دوں گا اور اتنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت۔ اور یہ یاد رکھیے گا یہ فیس چینل ایک ایسے مقام پہ پہنچے گا، ایسے مقام پہ پہنچے گا، اور اسی سے ہی دین اور دنیا کے سسٹم کو بھی ہم چلائیں گے۔ کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ رات فاروقی صاحب کو اس فیس میڈیا ٹی وی چینل کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، یہ دنیا رات چگنی اللہ تعالیٰ اس کی ترقیوں میں اضافہ فرمائے، اور رات فاروقی بھائی کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ تعالیٰ مزید وسعتیں عطا فرمائے، ان کے درجات میں اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرمائے، ان کے جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے کہ اس کا احسان ثواب درجہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدیۃً تحفۃً ہمارے مقام عطا فرمائے۔ اور کیونکہ یہ جب سیرت کی بات کر رہے ہیں، میرے آقا کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس پر جو چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ نے جس طرح دیکھتے رہے، ملاحظہ فرماتے رہے اور سنتے بھی رہے نعتیں، اور بچوں نے بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، اور وہ وقت، وہ لمحہ کہ جس میں ہر پارٹیسپینٹ کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس مقابلے میں فرسٹ آؤں گا، میں سیکنڈ آؤں گا، میں تھرڈ آؤں گا۔ تو یہ ہر کمپٹیشن، ہر
مقابلہ کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نمبر پہلے آئے. اور یہ ثنا خوانی ہے، اس کے اندر کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہوتا. یہ تو آقا کی بارگاہ میں جتنا جو دل سے ہدیہ نعت پیش کرے گا اس کا مقام اتنا ہی مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو ہمیں اناؤنس کرنا ہی ہوتا ہے. اور ہمارے درمیان وہ بچے یہاں موجود ہیں جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز اس چینل سے ون کریں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت ابھی آن پہنچا ہے. آپ بھی دل تھام کے بیٹھیے، اور ہمارے وہ بچے بھی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کو بھی جو ہے کہ تھوڑا سا زیادہ انتظار اب ہم نہیں کروائیں گے. ملیں گے چھوٹے سے بریک. خوش آمدید ناظرین. ہمارا پروگرام خوشبو مدینے کی اس میں فائنل ہونے جا رہا ہے. وہ پارٹیسپینٹ، وہ بچے جنہوں نے اس نعت کمپٹیشن میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جن کی پوزیشن آئی ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن نہیں ہوتی. ایک یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی مقابلہ ہوگا تو اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنا تو مجبوری ہے، لانا پڑتا ہے. اور جو بچے پوزیشن نہ حاصل کر سکے، جو ہمارے درمیان آتے رہے اور وہ فائنل تک نہ پہنچے، ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے صحیح نہیں پڑھا یا سب نے بہت اچھا ایسا نہیں لیا، پڑھا سب نے اچھا ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ ایک انتخاب ہوتا ہے، سلسلہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں جو جی تھرڈ پوزیشن جس بچے نے جس ثنا خوانی حاصل کی ہے فیس میڈیا گروپ کی جانب سے پروگرام خوشبو مدینے کی اس نعت کمپٹیشن میں جو تھرڈ پوزیشن آئے ہیں وہ ہے صوفی محمد ابیان. صوفی محمد ابیان کو یہ گفٹ چینل کی جانب سے تحائف دیے جا رہے ہیں. بوفے بھی ہے، پھولوں کا گلدستہ انہیں دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کی جانب سے ایک ٹرافی بھی دی جا رہی ہے، اور مختلف انعامات اور تحفے بھی دیے جا رہے ہیں. بیٹا بہت بہت آپ کو مبارک ہو. جزاک اللہ، بہت بہت مبارک. اب ہمارے ساتھ جو سیکنڈ پوزیشن خوشبو مدینے کے پروگرام میں جس پارٹیسپینٹ نے جس بچی نے حاصل کی ہے وہ ہے ام ہانی. ہمارے چیئرمین پریس میڈیا گروپ کے محترم جناب سید قاسم شاہ صاحب اپنے دستے مبارک سے یہ سیکنڈ پوزیشن جس بچی نے حاصل کی ہے ان کو اپنے دستے مبارک سے یہ تحفے دے رہے ہیں. بہت بہت مبارک ہو. اور ہمارے جناب سی او محترم جناب عبداللہ فاروقی صاحب بھی ادھر موجود ہیں، اپنے دست مبارک سے یہ تحائف دے رہے ہیں. پروگرام خوشبو مدینے کی اس میں سب سے زیادہ جو فیڈ بیک آیا ہمارے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جو سب سے زیادہ فیڈ بیک ہمیں موصول ہوئے، اور جو ججز صاحبان نے جس بچے کا انتخاب کیا ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. فرسٹ پوزیشن کے لیے صوفی محمد اربان، ہمارے چیئرمین صاحب اپنے دست مبارک سے یہ بچے کو جنہوں نے ثنا بچے ہیں، بچہ جس نے بہت اچھی ثنا خوانی کی ہے ان کو ہمارے چینل کی جانب سے یہ فرسٹ پرائز دیا جا رہا ہے آپ فاروقی صاحب کے دست مبارک سے. اور ماشاءاللہ بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. سر دیکھیں بہت بہت مبارک ہو. ہمارے چینل کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے اس فلور کے اوپر اسٹوڈیو کے اندر آقا علیہ السلام کی مدحت بلند کی گئی، ثنا خوانی کی گئی، آقا کا ذکر کیا گیا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. جناب احد فاروقی صاحب نے بڑا اس میں بڑا رول ہے ان کا، اور ہمارے چیئرمین صاحب جناب سید قاسم شاہ صاحب جنہوں نے دست شفقت فرمایا اور آج کے پروگرام میں تشریف لائے، اور ہمارے وہ تمام جو ٹیکنیکل جو ہمارے اس چینل کے افراد ہیں جو کام کرنے والے ہیں،
جس طرح کیمرہ مین ہیں، ایڈیٹر ہیں، پروڈیوسر، ڈائریکٹر ہیں، یہ سارے جو قابل تعریف ہیں، اور ان کے لیے سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اچھا، اور اس سے بات کی جو نبی کی شان بیان کی گئی ہے اور لمحوں پہ، تو پورے پروگرام میں، پورے رمضان میں، اور جو سیرت بیان کروائی ہے وہ ہمارے زبیر رضوی صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں، اور بہت یہ ہمارے لیے بھی خوش نصیبی ہے کہ یہ بہت چھوٹے سے ادارے میں بہت بڑا کام کرنے کے لیے آئے، اور بہت بڑی جگہوں کی آفرز کو ٹکرا کے، اور بہت اپنی مصروفیات میں سے بہت دور سے، اور جیسے میں نے پروگرام کے دوران کہا کہ محبت بتاتی ہے، کردار بتاتا ہے، سیرت بتاتی ہے کہ آپ کو پیارے آقا سے کتنی لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، کہ آپ نے کوئی کمرشل انداز نہیں اپنایا اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اور یہ محبت تھی کہ آپ نے آ کے پروگرام میں چار چاند لگائے، اور واقعی اگر یہ خوشبو مدینے تک چلی گئی اور اگر یہ خوشبو مدینے سے آ گئی تو شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے اور ہم وہ کر جائیں جس کی ہم جدوجہد لگے رہے۔ تو زبیر رضوی صاحب کی بڑی خدمات رہیں، پچھلے سال بھی بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے فیس نیوز پہ پروگرام کیا تھا، اور اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی زیادہ توانائی لی ہے زبیر رضوی صاحب سے، اور ہم نے ان کو اس پروگرام کی بھی ذمہ داری لگائی ہے، آپ کو بڑی خوش اسلوبی سے یہ ذمہ داری نبھائی۔ تو میں چاہوں گا چیئرمین صاحب سے کہ جو بھی نظرانہ ہے اس پروگرام کے نشانیاں ہیں اپنے دفن مبارک سے زبیر رضوی صاحب کو پیش کریں۔ انعام دینے سے پہلے میرے بھائی نے جو تاثرات دیے ہیں، خاص طور پہ میرے وائس چیئرمین بھی ہیں، میرے سی او بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ زبیر رضوی صاحب نے ہمارے ادارے کے لیے بہت خدمات، بڑے بڑے چینلز کو چھوڑ کر ہم تو بڑے ہی ہلکے پھلکے سے پتہ نہیں اب وہ رنگ لگائے گا، خوشبو وہاں سے آ جائے گی۔ جس دن میرے بھائی خوشبو آ گئی، میرا بھائی کہیں رنگا گیا تو ہم بھی رنگ گیا، تو لہٰذا جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کا بہت بہت مشکور، ہم آپ کو کچھ دے تو نہیں رہے لیکن دل سے دعا دے رہے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ آپ کا اقبال کرے۔ یہ چھوٹا سا نظرانہ ہے یہ۔ کوئی تاثرات اگر دینا چاہتے ہیں آپ ہمارے؟ یہ میرے لیے باعث آنر ہے کہ ادارہ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لوگ چھوٹے چھوٹے، اور جن لوگوں میں اس وقت موجود ہوں وہ بہت بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ایک مزید اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں عطا فرمائے اور ان کو مزید استقامت عطا فرمائے، کیونکہ دین کی بات ہوگی تو پھر ہماری بات ہوگی، دین کی بات میں پھر کسی کی بات۔ اب ہم اسٹاف کی طرف آتے ہیں، اور ان لوگوں نے بھی وہی بات آ گئی کہ جب اتنا اچھا کام ہو رہا ہو تو شکریہ کہہ کر ان کی محنت کو ایک طرف سے پھیلتی ہو جائے گی ان کے ساتھ، کہ جو محنت ہے اس کا کوئی صلہ دے نہیں سکتے اور اس کا کوئی بدل دے نہیں سکتے، جو بھی محنت ہے، جو بھی صلہ ہے، رات دن رات محنت کی ہے، دن رات کام کیا ہے، تو حقیق سے معاملات ہیں اسٹاف کے لیے۔ تو شیرو جدوئی سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اپنا حصہ لے کے جائیں۔ بہت شکریہ شیرو صاحب۔ عالم بخاری، اشادہ وسیم قریشی بھی بہت ایز اے کوآرڈینیٹر پورے رمضان میں خدمات انجام دیتے رہتے ہیں، آخاؤں کے لیے بھی بڑی وافر مقدار میں خدمت کے موجود ہے، اور یہ لاتے رہے ہیں اور بڑی مدد کی ہے تاکہ لوگ یہاں سے گئے۔ ان کی بھی بڑی محنت ہے، اگر یہ پارٹیسپیٹ نہ کرتے، کوآرڈینیشن نہ کرتے تو بچے ہمارے درمیان آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ احمد علی یہ بھی ہمارے پروگرام کی جان میں بہت اہم اور ریڑھ کے ایڈٹ نہ کرتے پروگرام جی تو آپ پہ کیسے پہنچ رہے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ احمد علی جو ہے ایک بڑا خوبصورت مدعیہ بندہ بھی ہے،
اور سب کو خوش بھی صبح فاطمہ یہ انشاءاللہ مستقبل کی ہماری غوثی ہے، اینکر بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کو انشاءاللہ آپ اسکرین پہ دیکھیں گے کہ بڑے اچھے پروگرام کریں گے انشاءاللہ. زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گی، پر ویسے ظاہر مجھے ایک بات اچھی یہ لگی کہ احد بھائی جو ہیں وہ اس طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ مشکل نہیں ہوتی کام کرنا. تو زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ یہ میرے لیے بھی کافی ہے. بہت شکریہ تم. ہمارا یہ جو سیگمنٹ ہمارے پروگرام آپ تک پہنچتے رہے، اس میں تمام چینل کے تمام ہی لوگوں کی کاوش، تمام ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل تمام ہی اسٹاف ہمارا مبارکباد کا مستحق ہے. اور خاص طور پر ہمارے جو سی ای او جناب احد فاروقی صاحب ہیں، ان کی کاوشیں، ان کی محنت، بہت انہوں نے کام کیا، دن رات لگے رہے اس کام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور ہمارے چیئرمین صاحب قاسم شاہ صاحب یہ بھی اپنی مصروفیات میں کیونکہ بہت مصروف آدمی ہے، جب لفظ سے چیئرمین لگنے لگا ہے تو کہتے مصروف ہوتے ہیں. بچے کی لاسٹ آپ کو بڑا علوی صاحب کو دینا چاہتے ہیں. یہ خصوصی انعام کے لیے جن کو شاہ صاحب نے اپنے دستے شفقت سے تحفہ دے رہے ہیں، اور ان کی دعائیں شاہ صاحب کی ان کے ساتھ انشاءاللہ شامل حال ہیں. الہام کے نیچے کوشش کی رکھا یہ دل کا نگر ہے کہ بڑی بڑی فضا اور سانسوں میں بہتی ہے یہ جا آقا کلمے کو دو میرے نام ہے، اور آیات جھوٹ میں تیرے نام لفظوں کی انگوٹھی میں لگے جیسے چڑھا ہے، اور بیان کیا ہو کسی سے دیر یہ کم نہیں کہ تو یہ کم تو نہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ کو جو انعامات عطا فرمائے ہیں کہ جو آپ کی شناخت کرتے ہیں ان کی کیا بات ہے، اور الہام کی اونچی بخشش کی عطا ہے. یہ دل کا لگا ہے کہ ان کی فضا ہے. ایک امت خضرا کے حقیقی میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ کون میرا تیرا سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرا سوا ہے. ناظرین اس خوشبو مدینے کی ٹرانسمیشن پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے سال پھر زندگی خیر رہی، آپ سے دوبارہ